السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ پاکستان اس وقت صحافیوں کے لیے بڑا مشکل ملک بنتا جا رہا ہے، اور اب تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے پیکا قانون پاس کیا گیا ہے، پیکا کا کالا قانون پاس کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے صحافیوں کو یہاں پر مزید مشکلات کا شکار کر دیا گیا ہے۔ اب ان کو مزید مشکلات درپیش ہیں۔ یہاں پر ایک اور بہت بڑا نام، بہت بڑا صحافی اور بہت بڑا یوٹیوبر، بہت بڑے صحافی عمران ریاض خان، وہ بھی برطانیہ چلے گئے ہیں، برطانیہ چلے گئے ہیں، یو کے چلے گئے ہیں۔ لیکن جو انہوں نے یہاں پر کشٹ کاٹی ہے، جو یہاں پر انہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، جو انہوں نے یہاں پر سب کچھ سہا ہے، اس کے حوالے سے بڑی اہم ترین معلومات اس وقت میرے پاس موجود ہیں۔ وہ کس طریقے سے یہاں سے گئے ہیں، کس وقت وہ یہاں سے نکلے، کہاں کہاں گئے، کہاں کہاں رکے، اور پھر کیسے یہاں سے نکل کے تو برطانیہ کے اندر شفٹ ہوئے ہیں۔ یہ تقریباً کوئی پچھلے 2-4 مہینے کا معاملہ ہے، 2-4 مہینے سے مسلسل یہ، اس سے پہلے بھی حالانکہ انہوں نے کافی مشکلات کاٹی ہیں، لیکن پچھلے 2-4 مہینے سے جو ہے اس کے اندر یہ نکل پڑے تھے اپنے مشن میں کہ پاکستان سے نکل ہے، کیونکہ ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور انہیں بتا بھی دیا گیا تھا، ان کے سورسز نے، ان کے ذرائع نے انہیں انفارم کیا تھا، آگاہ کیا تھا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے پھر یہاں سے نکلنا ہی بہتر سمجھا۔ اب وہ خیر برطانیہ چلے گئے ہیں اور وہاں پر محفوظ مقام پر منتقل ہو گئے ہیں۔ تو یہ پچھلے 3-4 مہینے کی جو کہانی ہے، کچھ اہم ترین واقعات، اہم ترین معاملات اور کچھ اہم ترین انفارمیشن ہے میرے پاس، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ اب پاکستان صحافیوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور خاص طور پر پیکا قانون کے بعد یہاں پر حالات مزید صحافیوں کے لیے تنگ کر دیے گئے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس سے پہلے کہ عمران ریاض کی جان کو جیسے خطرہ ہے، وہ بھی اپنی جان سے چلے جاتے، جس طرح سے ارشد شریف اپنی جان سے چلے گئے تھے اور انہیں نشانہ بنایا گیا، انہیں مارا گیا، تو ان کے ساتھ بھی کچھ اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ یہ اپنی جان بچا کے یہاں سے نکل گئے، یہاں سے چلے گئے اور برطانیہ کے اندر شفٹ ہو گئے۔ یہ اصل میں پاکستان کے لیے ہی ایک خوفناک سچویشن بن چکی ہے، پاکستان کے لیے یہ پریشان کن صورتحال ہے۔ ابھی میں ایک اور خبر آپ کو دے دوں، ابھی برطانیہ سے، ابھی یورپی یونین کا وفد جو ہے، ڈیلیگیشن جو ہے پاکستان کے اندر آیا ہوا ہے، اور پاکستان کے اندر آ کے اس نے جہاں پر بہت ساری چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا، انہوں نے بتایا ہے کہ کون کون سے مسائل پاکستان کو اس وقت درپیش ہیں، یا پاکستان کون کون سی حرکتیں کر رہا ہے، یا یہ حکومت، اصل میں تو حکومت کی وجہ سے یہ پاکستان کے اوپر مسئلہ آ رہا ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے، حکومت کیا کرتوتیں گھول رہی ہے، حکومت کی جانب سے کون سی ڈرامے اور فلمیں چلائی جاتی ہیں، اور حکومت کی جانب سے جمہوریت کی آڑ میں یہ جو فسطائیت کا، آمریت کا، یزیدیت کا، ملوکیت کا نظام جو ہے پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے، اس کے اوپر شدید ترین اعتراضات کیے جا رہے ہیں اور سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یورپی یونین کے اندر جو پاکستان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہے وہ بھی خطرے میں پڑ گیا ہے، اور پاکستان کو اس سال کے مڈ میں دوبارہ سے درخواست دینی پڑے گی جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو بحال رکھنے کے لیے، ورنہ یہ اسٹیٹس بھی آخرکار ختم ہو سکتا ہے۔ تو اس قسم کے خطرات، جس کی وجہ سے پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے یورپی یونین کو، جس کا بہت بڑا والیوم ہے، وہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے اس حکومت کی وجہ سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے، کہ آپ کی بزنس کمیونٹی جو ہے، جو یہاں سے اپنا مال، جو فیکٹریاں اور بے شمار ایسی فیکٹریاں ہیں، گارمنٹ سے لے کر اسپورٹس گڈس تک، جو اپنا مال جو ہے یورپین ممالک کے اندر ایکسپورٹ کرتی ہیں، ان کا کاروبار بھی تباہ ہو جائے گا، اور پاکستان کے اندر جو اس کی مد میں پیسہ آتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یورپی یونین نے اس بات کا بھی اظہار کیا تھا، یورپی یونین انہی دنوں کے اندر پاکستان میں موجود تھی جن دنوں میں یہاں پر یہ پیکا کا کالا قانون بنایا جا رہا تھا، پیکا کا کالا قانون جو ہے وہ پاس کیا جا رہا تھا۔ ایک طرف یورپی یونین کا ڈیلیگیشن وقت جو ہے پاکستان کے اندر موجود ہے، ادھر یہ پیکا قانون پاس کر رہے ہیں، صحافی پورے ملک بھر میں احتجاج کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور پورے ملک کے اندر جو ہے صحافیوں نے اس کے اوپر زبردست قسم کا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، اور مزید بھی آگے احتجاج کی کال دی گئی ہے صحافیوں کی جانب سے اس قانون کے خلاف۔ تو صحافیوں کا یہ حال ہے۔
اور ان کا اس طرح سے انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور یورپی یونین کا ڈیلیگیشن بھی آ کے اس نے دیکھا ہے یہاں پر، وہ پہنچا یہاں پر، اور اس نے بھی اس کے اوپر تحفظات کا اور اپنے کنسرن تشویش کا اظہار کیا ہے. تو یہ اس وقت سچویشن ہے. اب آ جائیں عمران ریاض کے اوپر. عمران ریاض جو پاکستان کے بڑے معروف صحافی، بڑے مشہور یوٹیوبر، وہ پاکستان سے چلے گئے اور پاکستان سے جس طریقے سے نکلے ہیں انہوں نے یہ کہانی خود بھی بیان کی ہے. پاکستان سے نکلنے کے لیے انہوں نے 2-3 مرتبہ اٹیمپٹس کی ہیں. آخرکار تیسری اٹیمپٹ کے اندر وہ کامیاب ہوئے اور پاکستان سے نکل گئے. اور عمران ریاض نے خاص طور پر قاسم سوری کا، جو سابق ڈپٹی اسپیکر عمران خان کے طور میں، جنہوں نے آپ کو پتہ ہے مشہور زمانہ عدم اعتماد کی رولنگ دی تھی، عدم اعتماد کو ختم کرنے کی رولنگ دی تھی، قاسم سوری، انہوں نے بہت زیادہ مدد کی، ہیلپ کی، سپورٹ کی. اور عمران ریاض نے ان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا کہ قاسم سوری کی بدولت جو ہے میں یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوا. اور عمران خان کے مطابق ان کے اوپر کئی مرتبہ قاتلانہ حملہ ہوا، کئی مرتبہ ان کو پکڑنے کی کوشش کی گئی، ریڈ مارے گئے، چھاپے مارے گئے، ریڈ ماری گئی اور انہیں پکڑنے کی کوشش کی گئی. لیکن اس دوران جو ہے پچھلے 4 مہینے سے مسلسل وہ ٹریولنگ کے اندر ہے. کبھی کوئٹہ، کبھی بلوچستان، کبھی گوادر، کبھی کراچی، کبھی سندھ، کبھی خیبر پختونخوا، کبھی سوات، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں. اس طرح سے مسلسل وہ ٹریولنگ کے اندر رہے پچھلے 4 مہینے سے. ان کی جو فیملی ہے، ان کے بھائی، ان کے والدین، ان کے بیوی بچے، وہ آلریڈی جو ہے پاکستان سے شفٹ ہو چکے ہیں. تو پچھلے 4 مہینے سے وہ یہاں پر تھے اور وہ ٹریولنگ مسلسل کر رہے تھے. آخرکار اینڈ کے اوپر جو ہے وہ 3 اٹیمپٹس کی انہوں نے پاکستان سے نکلنے کے لیے، اور تیسری اٹیمپٹ کامیاب ہوئی اور وہ پھر پہلے کسی اور ملک گئے اور وہاں سے جو ہے یہ برطانیہ پہنچ گئے ہیں. تو عمران ریاض نے یہ کہانی خود آ کر بیان کر دی ہے، بتاتی ہے کہ انہیں کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے کس قسم کی مصیبتوں کو جھیلا. لیکن یہ پاکستان جو ہے وہ، جو پاکستان کے اندر رہتا ہے، جس کی روزی روٹی پاکستان کے اندر ہے، خاندان، فیملی، سب کچھ پاکستان کے اندر ہے، اس نے پاکستان کے اندر ہی رہنا ہے، اس کا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہی ہے. یہ شریف خاندان کی طرح یا سرکاری خاندان کی طرح، جن کی کاروباری بھی باہر، بچے بھی باہر، بزنس بھی باہر، جن کا سب کچھ باہر ہے، دولت بھی باہر، رہائش بھی باہر، عیدیں بھی باہر، شبراتیں بھی باہر، وہ باہر جانا پسند کرتے ہیں. لیکن جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں، جیسے عمران خان بھی کہتا ہے کہ میرا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے، تو پاکستان سے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن مجبوری میں آخرکار انسان کو اس طرح کا قدم اٹھانا پڑتا ہے.